السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہماری پچھلی کلاس تھی مسجد کی سنتیں، آج ہماری ہوں گی اذان کی سنتیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ کام ہے جس میں انسان چھوٹے چھوٹے عمل کر کے پہاڑ جیسی نیکیاں کما سکتا ہے، اور یہ وہ بھی عمل ہے جو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، بعض اعمال غریب کے کر سکتا ہے، امیر کر سکتا ہے، غریب نہیں کر سکتا، بعض صحت مند کر سکتا ہے، بیمار نہیں کر سکتا، بعض جو مصروفیت میں پھنسا ہوا ہے وہ نہیں کر سکتا، جو فارغ ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو حسرت ہوتی ہے کہ ہم بھی فارغ ہوتے، یا ہم بھی صحت مند ہوتے، یا ہم بھی امیر ہوتے تو یہ کام کرتے۔ لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں نا، جو دن میں 1000 سنتے ہیں آپ روزمرہ کی روٹین کے مطابق، جو آپ کے ضرورت کے کام ہے آپ نے کرنے، یا فطری تقاضے یا بشری تقاضے ہیں، اس کے بغیر زندگی بھی نہیں گزرنی، تو اس کو اگر قرآن و سنت کے مطابق گزار لیں تو آپ گھر بیٹھے بغیر مال لگائے، بغیر وقت لگائے، بغیر کسی ایکسٹرا صلاحیت کے، آپ دن میں 1000 سنتوں کو فالو کر سکتے ہیں، اور ایک سنت کو فالو کرنے کا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ تو 1000 کو اگر آپ 100 شہیدوں سے دیں تو کہاں جاتی ہے کاؤنٹنگ؟ اور یہ سنت ایک دفعہ نہیں، بعض دفعہ 2 دفعہ، بعض دفعہ 3 دفعہ، جیسے اذان ہی دیکھ لیں 5 مرتبہ رپیٹ ہوتی ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں ان کی اپنی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو معافی کے لیے اور درگزر کے لیے اور درجات کے لیے بہت سے مواقع ہمیں دیے ہوئے۔ ہماری غفلت ہے کہ وہاں جیسی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان سب سے زیادہ کن لمحات پہ کوڑے گا، حسد کرے گا، جو اس نے اس کے ذکر کے بغیر گزار دیا۔ تو ذکر یہ نہیں کہ میں نے اس نے 1000 تسبیح پڑھ لی تو میں نہیں پڑھ سکی، ذکر یہی ہے کہ یہ نمازوں کے اذان کے بھی جواب دیتا تھا پراپر، یہ سونے اٹھتے بیٹھتے جاگنے، واش روم جانے، باہر آنے، کھانا بنانے، کھانے سمیٹنے، ہر چیز میں نبی کی سنت کو فالو کر کے آج اس درجے پہ پہنچ گیا۔ تو یہ تو بہت ہلکے سے کام تھے، میں بھی کر سکتا تھا، تو اس چیز میں وہ بہت حسرت کرے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے بسم اللہ کی عادت ہمیں نہیں ہے، حالانکہ ہم خواتین دن میں 1000 کام ہمارے ذمہ ہیں۔ آپ سٹارٹ سے لے نا، بچوں کو اٹھانے سے، ناشتے سے لے کے، پھر کپڑے دھونے سے لے کے، یعنی ہم دن میں کم از کم 1000 دفعہ تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ آٹا گوندنے کے لیے پرات اٹھانی ہے، اس میں آٹا پہلے بسم اللہ، پھر آٹا کا ڈھکن کھولنا ہے، بسم اللہ، پھر آٹا ڈالنا ہے، بسم اللہ، پھر گوندنا شروع کرنا ہے، بسم اللہ۔ تو کتنی دفعہ تو ہم بسم اللہ صرف ایک چھوٹی سی اس میں، پھر بعد میں پیڑے بنانا، روٹیاں بنانا، وہ ایک الگ عمل ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا بظاہر عمل ہے، لیکن اس کی اتنی فضیلت ہے کہ بسم اللہ کی فضیلت پہ بولنے کے لیے بھی عمریں چاہیے، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو یہ جب چیزیں آپ پکڑیں گے نا تو آپ کی ایک ہیبٹ اچھی ہو جائے گی، تو فرشتوں کا نزول ہوگا آپ کے گھر میں، کیونکہ فرشتے وہیں آتے ہیں جہاں سنتوں کو فالو کیا جائے، اور شیاطین وہاں سے بھاگیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے خزانے کے منہ کھل جاتے ہیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر چیز پہ کسی چیز کو دیکھ کے اللہ اکبر، کسی کو دیکھ کے سبحان اللہ۔ لیکن ابھی بھی میں درس لیکچر ریکارڈ کر کے نیچے آ رہی تھی، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کچھ گھنٹیاں نہیں ہے نوبل جو بجانی ہے، اس کو محسوس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ پڑھیں تو آپ محسوس کریں کہ میں اس رب کے نام سے شروع کر رہی ہوں جس نے یہ مجھے دیا، وہ دیتا ہی نہ۔ میں خود آٹا نکال کے گوند رہی ہوں، بظاہر معمولی کام ہے گوندنا ہے، لیکن وہ بھی دیکھیں جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کے دوسروں کی بچی ہوئی باسی روٹیاں کھاتی ہیں، تو پھر یہ اللہ ہی کی برکت ہے نا، اللہ ہی رحمان رحیم ہے جس نے مجھے عزت دار گھرانے میں عزت کے ساتھ روٹی دی۔ روٹی بھی تو بعض دیکھیں نا کس طرح در در مانگ کے کھا رہے ہیں، اور بعض اپنے گھروں میں ذلیل ہو کے کھا رہے ہیں۔ ایسا کنجسٹڈ ماحول ہے، اتنا دھکیا نوسی ماحول ہے، اتنا ظالمانہ ماحول ہے کہ بچیوں کو روٹی بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے وہاں کھانے کے لیے، اذیت ناک ماحول ہے، روٹی حلق سے نیچے نہیں اترتی ان بیچاریوں کی۔ تو کتنا شکر، ان لمیٹڈ شکر ہے۔ تو اتنی تعمید اسی لیے باندھ رہی ہوں کہ اس لیکچر کو لائٹلی نہ لیں، اس کو اپنے اندر عادت ڈالیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر چینج آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور جھجکے مت، ہم ہیلو ہائی کہتے نہیں جھجکتے، ٹھیک ہے، اس قسم کے کاموں میں نہیں ہم جھجکتے، لیکن اس قسم کے جب دینی کام آتے ہیں تو ہم ذرا شرمندگی سے فیل کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں پینڈو نہ کہیں، مولوی نہ کہیں۔ میرے نبی کی سنتیں ڈنکی کی چوٹ پہ کریں۔ جیسے ایک مشہور روایت ہے نا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی بہت بڑے مجلس میں بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ سے نوالا گرا، آپ نے اٹھایا، پھونک ماری اور کھا لیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم
کسی ایسی کابینہ میں بیٹھے یا آپ کیا کر رہے ہیں، تو کہا میں ان کے لیے سنت چھوڑ دوں؟ کتنی بڑی بات ہے. ہم نے چھوڑ دی نا، ہم نے چڑیا کانٹے پکڑ لی، سنتیں چھوڑتے چلے گئے. ہم لباس میں بھی دیکھ لیں، کھانے میں بھی دیکھ لیں، بولنے میں بھی دیکھ لیں، ہر جگہ. پھر ایک موقع میں جب کہا گیا کہ آپ عمدہ لباس پہنے، یعنی مہنگا، صاف تو ہر کوئی پہنتا ہے، تو کہا کہ ہمیں ایمان کی بدولت عزت ملی ہے، لباس کی بدولت نہیں. ہم تو لباس دیکھ کے عزت دیتے ہیں نا، یہ بھی تو ایک سنت ہی ہے. ہم کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ایک نمازی بندہ ہے یا عمر کے لحاظ سے بڑا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے اس کو عزت دینا؟ نہیں، ہم تو دیکھتے ہیں پہنا کیا اس نے، گھڑی کتنی کاسٹلی ہے، کس گاڑی سے اترا یا اتری ہے، بیگ کتنا اچھا مہنگا اٹھایا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں دین سے دوری کا سبب ہے. آج اذان کی دیکھتے، اور اب آپ نے جب اذان ہوگی تو اسے غور سے سننا بھی ہے اور کام روک بھی دینی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں نے دیکھا کہ چھوڑ دینا تو انسان ریلیکس بھی بڑا ہو جاتا ہے. وہ تو آپڑ تھاپڑ مچی ہوتی ہے نا کاموں کی، آپ ایک دفعہ تو آپ کو اریٹیشن ہوتی ہے کہ اب میں 2-3 سیکنڈ رکی رہوں، 2-3 یا 2 منٹ میں اذان ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کر کے دیکھیں، میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ جس کو بھی جن جنات جادو نظر، تو کہتے جی اس کے کان میں نا اذان دے. اور جو میں بھی شریعہ رقیہ روز ہمارے گھر میں لگتی ہے تو وہ اذان سے آغاز ہوتا ہے. تو میں کہتی ہوں باہر آواز جائے گی، کہیں گے یہ 7 بجے کون سی اذانیں دیتے ہیں یہ لوگ. لیکن اس سے پتہ چلا ہے کہ سکون بڑا ملتا ہے. اب رک جائیں، بس چھوڑ دیں سارے کام اور خاموشی سے اذان سنیں. کام ہوتے رہیں گے، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے. آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو بھی ہوتے رہیں گے، رکیں گے نہیں. لیکن آپ کے ساتھ کیا جائیں گی یہ سنتیں، اور آپ اس کا پراپر جواب دیں. آپ بالکل ڈپریشن سے نکل آتی ہیں، ٹینشن سے نکل آتی ہیں. وہ جو افراتفری مچی ہوئی تھی نا، جو ہمارے اعصاب کھینچے ہوئے تھے، وہ سارے ریلیکس ہو جاتے ہیں اور آپ دوبارہ اپنا کام شروع کر سکتی ہیں. کس لیے رک جائیں؟ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا بلاوا ہے، میرے رب کے الفاظ ہیں جو میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے، جو میرے رب نے کہا کہ اس طرح نماز کے لیے سب کو اکٹھا کرو. خواب آئے تھے نا، خواب میں بتائے گئے تھے الفاظ. رک جائیں، حقیقت میں فرض کریں رب آ جائے تو آپ کیا کہیں گی کہ میں کام کرتی رہوں؟ نہیں کریں گی نا، چھوڑ دیں گی، بھاگ کھڑی ہوں گی کہ رب آیا ہے. تو رب اب جلوے دکھاتا ہے، مختلف مواقع پہ وہ آتا ہے، ہمارے ارد گرد ہی خیر رہتا ہے، لیکن ہم کبھی محسوس نہیں کرتے. تو اب جب اذان ہوگی تو پہلے تو سنت یہی کیجیے گا کہ آپ کام چھوڑ دیجیے گا اور رک جائیے گا. اذان سننے والا وہی الفاظ کے جو مؤذن کے سوائے حیا علی الصلاح کے اور حیا علی الفلاح کے ان کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہوگا. بخاری کی روایت ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اذان کا جواب دینے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں، ایک چھوٹا سا عمل ہے، باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، فارغ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بس وہیں رک جائیں، ریلیکس ہو جائے. سمجھ لیں آپ کے بریک آئی ہے. بعض وہ 5 منٹ کی بریک دی جاتی ہے نا. ہمارے الوداع میں ہم بہت بیزی ہوتے تھے تو میڈم نے کہتی تھی 3 منٹ کے لیے صرف کھڑے ہو جاؤ، بیگ چھوڑ دو. ہم پھر طرح کمر شمر سیدھی کرتے تھے، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا تھا. تو یہ ایک بریک ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس ریلیکس ہونا ہے اور صرف دل میں جواب دینے ہیں تو جنت واجب ہو جاتی. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں سودا مہنگا نہیں ہے، یہ تو بہت سستا سودا ہے، لیکن نفس کو مارنا ہے نا. ہم کام نہیں چھوڑتے، ہمیں اذان کی آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی. اذان کے بعد اس دعا کا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ہر ایٹیکیٹس ہم سیکھتے ہیں لیکن نہیں سیکھتے تو دعائیں نہیں ہم سیکھتے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ہمیں لمبی لمبی دعائیں نہیں آتی، ہم یہ پڑھ لیں. اچھا نہیں آتی، موبائل بھی نہیں آتا تھا، سیکھا نا، ہر چیز سیکھ لی اس کی. اور بھی کتنی ٹیکنالوجی ہے. ہماری ماؤں کو واشنگ مشین چلانی نہیں آتی تھی، وہ بھی سیکھی. استریوں سے لوگ ڈرتے تھے، پریشر کوکر نیا نیا آیا تو لوگ ڈرتے تھے. سیکھا ہی نا سب کچھ. اب آج پریشر کوکر بغیر گزارا ہی نہیں. ایک دعائیں سیکھنے کا ٹائم نہیں، ہر چیز سیکھ سکتے ہیں آپ. کہتے ہیں پتہ ہونا چاہیے، باہر نکلنا ہے فون کا استعمال ہونا چاہیے، کوئی دکھ سکھ ہو تو فون تو کر سکوں. لیکن اس سے اس کا نہیں پتا کہ صورتیں چھوٹی ہے تو اس کو بھی درست نہیں کرنا اور لمبی یاد نہیں کرنی. میں کئی دفعہ خود اپنے بارے میں بھی احتساب کرتی ہوں کہ کس چیز نے تجھے غفلت میں ڈال رکھا ہے. تو کس چیز نے؟
دنیا کے کاموں نے جو آپ کے بعد ہوں گے بلکہ بہترین ہوں گے. اور ہو سکتا ہے ہمارے کاموں کو کوئی دیکھ کے کہتا ہو کیا یہ کام ہے, ہم زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہم زیادہ بہتر کپڑے دھوتے ہیں, ہم زیادہ بہتر صفائیاں کرتے ہیں. آپ نے یہ چیزیں اب سیکھنی ہے. روٹین بنائیں, اپنی زندگی میں سے آدھا گھنٹہ نکالیں, 1 گھنٹہ نکالیں جس میں آپ صورتیں بھی سیکھیں, دعائیں بھی سیکھیں, اور انشاءاللہ جب آپ نیت کریں گی تو یاد بھی ہو جائیں گی. اذان کے بعد درود شریف پڑھنا. یاد رہے کہ سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. ارشاد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے, پھر مجھ پہ درود پڑھو, کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے, یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے. مسلم کی روایت ہے, دونوں چیزیں ملتی ہیں. تو چلتے چلتے ایک درود شریف بھی نہیں پڑھا جاتا. درود شریف کی تو ویسی بہت فضیلت ہے, اکثر میں اس پہ لیکچر دیتی ہوتی ہوں. اس کو تو اپنے سارے دن میں بھی آپ پڑھ لیں تو کم ہے, اتنی اس کی فضیلتیں ہیں. لیکن چلیں بعض دفعہ یاد نہیں رہتا تو 5 وقت نماز کے بعد تو پڑھ لیں, کوئی باوضو ہونے کی ضرورت نہیں. اذان ختم ہوئی ہے, آپ نے اللہم صلی علی محمد, آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے, ساتھ ساتھ اپنا کام کر لیں. تو آپ دیکھیں 10 رحمتیں, تو ہم اس کے رحمتوں کے محتاج ہیں. ہم ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر بھیج. تو وہ عمل بھی تو کرے نا جو اس کی رحمتوں کے دروازے کھٹکھٹائے. دعائیں بھی تو بغیر اسباب کے کام نہیں آتی نا, اور اسباب بھی بغیر دعاؤں کے کام نہیں آتا. تو دعائیں تو ہم مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں راستہ دے دیتا ہے کہ یہ لیں میں آپ کو دے رہا ہوں راستہ. آپ نے دعا مانگی, میں نے آپ کو راستہ بتا دیا. تو جب راستہ اس نے بتا دیا تو اس راستے پہ تو ہم نے چلنا ہے. جب چلیں گے تو رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی, اس کی برکتیں ہی برکتیں ہوں گی, اس کی عنایتیں ہی عنایتیں ہوں گی, اور پھر ظاہری بات ہے دعا بھی قبول ہوگی. درود شریف پڑھنے کے بعد درج ذیل دعا کا پڑھنا. اللہم ربی ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ الفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. یہ بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ نبی کا امتی بنایا تو اس کی شفاعت بھی ہمارے حق میں قبول کرنا, لیکن اس کی شفاعت کے حقدار کون لوگ ہیں اس میں ہم نے شامل ہونا ہے. تو چھوٹی سی دعا ہے. پہلے ٹی وی پہ جب اذان ہوتی تھی, اب تو اذان بھی بند ہو گئی ہے, تو اس کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی تھی. اس میں کافی تلفظ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا, لیکن آپ تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کر لیں. اور جب 5 وقت سامنے کی لکھ کے لگا لیں, اذان کے بعد پڑھتی رہیں, آپ کا جب تلفظ زبان پہ چڑھ جائے گا اس کے بعد آپ اس کو پھر یاد بھی کر سکتی ہیں. اذان کے بعد کی درجہ بالا دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرنا, کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا رد نہیں کی جاتی, لہٰذا دعا کیا کرو. اپنے بچوں کے لیے کیا کریں, اپنے لیے کیا کریں. 2 دعائیں ہمیشہ کیا کریں. ایک یہ کہ اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو نیک بنا, متقیوں کا امام بنا, صالحہ بنا. اور ایک اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی کی راستے پہ چلا, صراط مستقیم پہ چلا, اور مجھے صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے. تو کیا 2 منٹ ہی لگتے ہیں نا, پکے بیٹھ کے اتنا ٹائم نہیں ہوتا. خاص طور پہ مصروف لوگوں کے پاس تو وقت ہوتا ہی نہیں کہ وہ اتنی لمبی دعائیں مانگے. لیکن اللہ نے کیا کہا ہے کہ جو قرآن کا کام کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, پڑھا رہا ہے, اس کی دعائیں دل میں ہی ہوتی ہیں تو میں قبول کر لیتا ہوں. تو آپ اٹھتے اٹھتے بھی پڑھ کر سکتی ہیں, کوکنگ کرتے ہوئے بھی کر سکتی ہیں, آٹا گوندتے ہوئے بھی کر سکتی ہیں, اور اذان جیسی ختم ہوئی آپ نے دعا ہی مانگنی ہے نا, آپ ساتھ ساتھ دعا کر سکتے ہیں. تو یہ 5 سنتے ہیں, اگر ان میں ہر اذان کے وقت عمل کیا جائے تو رات اور دن میں 25 مرتبہ یہ عمل ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی. سے مسلم نے روایت کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.